رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم آپ کی ولادت کے اس مہینے میں یا آپ کی ولادت کی اس تاریخ میں ساری دنیا کو امن کا پیغام دیتے اور ساری دنیا کی ان بگڑی ہوئی قوموں کو یہ سبق دیتے، یہ نصیحت دیتے کہ آؤ ہم سکھاتے ہیں، آؤ ہم بتاتے ہیں، آؤ ہم نبی کی تعلیمات تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں، نبی کی زندگی کا نقشہ ہم بتاتے ہیں کہ ایسے سڑکوں پہ تماشا کرنا اور فضول خرچیاں کرنا اور باجے اور ڈی جے اور گاجے کے ساتھ ناچتے ہوئے اور جشن مناتے ہوئے جانا اپنی اہم شخصیات سے محبت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ ان اہم شخصیات سے محبت کا تقاضا یہ ہے اور اس موقع پہ کرنے والا عمل یہ ہے جو ہمارے نبی نے کر کے دکھایا۔ اور وہ کیا عمل تھا؟ وہ عمل یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اہتمام کیا پیر کے دن روزہ رکھنے کا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ رمضان کے باہر بھی، رمضان کے علاوہ بھی آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ دوشنبہ کا دن جو ہے، جو پیر کا دن جو ہے، یہ دن میری ولادت کا دن ہے، اس دن اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا، تو میں اپنے عمل سے خود اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنی امت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اے مجھے ماننے والے لوگوں، میری محبت کا دم بھرنے والے لوگوں اور میری محبت کے چراغ اپنے دلوں میں جلانے والے لوگوں، میری ولادت سے اگر تمہیں صحیح معنی میں خوشی ہوئی ہے تو اپنی اس خوشی کا اظہار اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کرو۔ اور بہترین عبادت ہے کہ تم روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی سے ہمیں نوازا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم نبی ہمیں عطا کی۔ وہ دن تمہارا روزہ رکھ کے گزرے، وہ دن تمہارا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزرے، وہ دن تمہارا غریبوں پہ اور بے سہاراؤں پر مال خرچ کرتے ہوئے گزرے، وہ دن تمہارا لوگوں کی مدد کرتے ہوئے گزرے، وہ دن تمہارا میری تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزرے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، بہت بڑا الاول کے جلوس کو دیکھ کر کہ جس میں ڈی جے اور باجوں کے ساتھ تھرکتے ہوئے اور ناچتے ہوئے مسلمانوں کا ہجوم شہر کی گلیوں سے گزرتا ہے، اور وہ ساری کی ساری بھیڑ جلوس میں تو شریک کرتی ہے، اور وہاں طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے۔ آج کل تو ناچنے اور گانے کی بھی ویڈیو ہے، الگ الگ جگہوں سے لڑکیاں ناچ رہی ہیں، اسٹیجوں پہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، کیا بدتمیزی اور کیا خرافات ہے۔ اور وہ ساری کی ساری بھیڑ، بس جلوس ختم ہوا، اپنے گھروں کو، نماز کا وقت ہو یا نہ ہونے اس کی کوئی پرواہ نہیں، نماز کی ادائیگی کے لیے کوئی آمادہ نہیں۔ اسلام کا سب سے اہم رکن نماز سے کوئی سروک، یہ نبی کی تعلیم تھی، یہ نبی سکھا کر گئے تھے، یہ نبی کی محبت کا حق تھا، اور مسلمان بھولا بھالا بن کر، سیدھا سادہ بن کر، اسے کچھ بھی نہیں پتا ہے، وہ حقیقت کو سمجھنا بھی نہیں چاہتا ہے، کہیں اس کے کان میں حق بات پہنچتی بھی ہے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، وہ اس پر عمل کرنا گوارا نہیں سمجھتا، اور وہ ان جاہلانہ طریقوں پہ چل پڑتا ہے، اور وہ اس طرح سے ادم مچانے کو، شور شرابہ کرنے کو ہی رسول اللہ کی محبت کا حق سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ہے۔ میرے دوستوں، اگر یہی رسول اللہ کی محبت کا حق ہوتا، یہی رسول اللہ سے کوئی ایمان کا تقاضا ہوتا، تو اس طرح کے جلوس اور اس طرح کے کام جو تماشے آج بنا رکھے ہیں لوگوں نے، اس طرح کے جلوس سب سے پہلے ان ہستیوں کا حق تھا، صحابہ کرام کا حق تھا کہ سب سے عظیم الشان جلوس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر صدیق اکبر نکالتے۔ وہ صدیق اکبر، وہ ابو بکر صدیق، رسول اللہ کا دین ہوتا، رسول اللہ سے محبت کا تقاضا ہوتا، رسول اللہ کی محبت کا حق ہوتا، تو کیا صدیق اکبر مدینہ منورہ کی گلیوں میں، روضہ رسول کی مبارک وادی میں کیا جشن عید میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالتے؟ اور پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین، اور پھر آپ کے بعد خود خانوادہ نبوت کے مجد چراغ سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات اپنے نانا محترم کی ولادت کا جلوس نہیں نکالتے؟ کیا پھر مدینے کی وہ سینکڑوں صحابہ اور الگ الگ علاقوں میں جہاں رسول اللہ نے انہیں مقرر فرمایا تھا، وہ اپنے علاقوں میں جلوس نہیں نکالتے؟ اگر دین ہوتا تو ضرور ہوتا، پتہ یہ چلا صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے تو دین کا حصہ نہیں ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان تمام